یہ چیز فٹ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب بولا سچ ہی بولا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بات ختم ہوئی تو سارے دربار میں سناٹا چھا گیا، بادشاہ نے اپنا کپڑا اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور وہ جانے لگا۔ میں نے روک لیا، میں نے کہا اتنی باتیں آپ نے پوچھی، اتنے سوالوں کے میں نے جواب دیے، اب کوئی نتیجہ بھی تو بتائیں نا کیا ہے، ریزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، آخری سوال نے ریزلٹ تو دے دیا ہے۔ کہا کیا؟ کہنے لگے یار جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ والا جھوٹ وہ کیوں بولیں گے؟ کردار کی جو عظمت ہے، افکار کی جو پختگی ہے، نظریات کے اندر جو آپ کا جو باقی بچے گا وہ کردار بچے گا۔ آپ کے سامنے جو لوگ کرتے ہیں وہ خوشامد کرتے ہیں، آپ کے پیچھے جو بات کرتے ہیں وہ آپ کے کردار کی کرتے ہیں۔ ہم سامنے والی باتیں سن کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو میرے بھائی پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے، آج کل تو شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ اب تو بات آپ جس لوگوں کو تو آپ سے اپنا مطلب پورا کرنا ہے، وہ تو ہر بات کریں گے آپ کے حق میں، لیکن آپ کے پیچھے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے کردار کی بات، وہ آپ کی عظمت کی بات، وہ آپ کی دانائی کی بات۔ اپنی زندگی کے اندر حضور کی اس عظمت سے فیض لیں، یار کچھ تو ایسا ہو نا، کچھ تو ایسا ہو۔ ایک بات میں نے اور کرنی ہے آخر میں، آپ نے بڑی محبت فرمائی، آپ بڑے سارے لوگ آئے، میں نے عرض کرنی ہے ملت کے جوانوں سے، حضور کے کردار کا حسن اور پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ جو لوگ کسی کے دستے نگر ہو کے زندہ رہتے ہیں نا، جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کا ساری زندگی پھیلا رہتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کو بٹھا کے کہا تھا میرے ساتھ وعدہ کرو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، چھوڑ دیں کیا دے گا ہمیں ایم این اے، کیا دے سکتا ہے وزیر بیچارہ، کیا دیں گے ہمیں دنیا دار، چھوڑیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ وہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے فون پہ آپ کا ٹائم لینا، پیسے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا یار آپ بتائیں پروگرام کب ہے؟ میرے پاس موقع ہوا تو آج کہنے نہیں جتنا نہ کرو دسو، پھر میں کہا 4 کروڑ روپیہ لینا ہے۔ جی تو بڑا ہی کلاس سٹور گیا تھے، میں کہا وکنا ہے تو چاج نہ وکی، ہوں تیرا خیال ہے 50-60 تے وک جائیے۔ تو مفت تقریر سن اس لیے کہ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ امام محمد رضا کے ماننے والے ہیں، انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے، کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، یہ پارا نا نہیں۔ غیرت مندی کبھی نہیں، کسی موقع پر بھی نہیں۔ کیا دیں گے بندے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں تو میرے بھائی جو بندہ 10,000 روپے مسجد دیتا ہے وہ کہتا ہے مولوی صاحب ٹائل پہ میرا نام بھی لکھواؤ، اس لیے کہ میں نے پیسے دیے۔ یہ کام چھوڑ دیں اور آپ اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ دیکھو ایک نوجوان نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، صحابی نے حضور میں غریب ہوں کچھ دیجئے، حضور سب کو دیتے تھے پر آج سبق بدل کے پڑھایا تاکہ یہ سبق بھی ذرا رٹا لگا کے امت یاد کر لے۔ کچھ بھی نہیں تیرے پاس؟ عرض کی حضور ایک کمبل ایک پیالہ، فرمایا لے آنا۔ کوئی اتنا غریب بیٹھا جس کے پاس ایک کمبل اور پیالہ ہو صرف گھر میں؟ چلیں آج اتنے بڑے مجمع میں تجربہ کر لیتے ہیں، کوئی اتنا غریب ہے؟ تو پھر آپ کہتے ہیں مجھے کروڑ روپیہ ملے گا تو میں نے کاروبار شروع کرنا ہے۔ حضور تو یہاں سے بزنس سٹارٹ کرا رہے ہیں کمبل اور پیالے سے۔ جوانوں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو تم اپنے لیے سہارے؟ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ ایک کمبل اور پیالہ کل کائنات گھر کی، حضور نے بولی لگا دی، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2۔ یہ بھی حضور کے کردار کی عظمت ہے، یہ بھی عظمت مصطفیٰ ہے، اسے بھی سنو۔ حضور نے فرمایا 2 دینار والے کو دے کے یہ لے جا، اور وہ 2 دینار اس صحابی کو دے کے کہا 1 کا کھانا لے جا، 1 کا کلاڑا خرید کے لا۔
وہ کلاڑا خرید کے لائے, نبی پاک نے دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا, فرمایا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, پی بھی اور پلا بھی, پہن بھی اور پہنا بھی, 15 دن نظر نہ آنا. 15 دنوں کے بعد آئے تو محبوب نے فرمایا حال کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے ایک پیالہ تھا, اب تو سارے گھر کے برتن بن گئے, اب تو سب کو بستر مل گئے, سہارا بنو, سہارے ڈھونڈو نا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میرے نبی پاک نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے مجھ سے کہا تھا رب رسول کے علاوہ سوال نہ کرنا, کسی سے نہیں مانگنا, کسی دنیا دار اور وڈیرے سے نہیں مانگنا, ہم نے نہیں مانگنا. اور یاد رکھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے, اتنا پایا نہیں لوگوں نے جتنا ہم نے ٹھوکر سے ٹھکرا دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی سے سوال نہیں کرنا. حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے, دستہ درہ ہاتھ سے گر گیا, بوڑھے آدمی تھے, خود گھوڑے سے اترے, وہ درہ اٹھایا, دوبارہ چڑھنے لگے تو تکلیف ہوئی, تو قریب غلام کھڑا تھا, کہنے لگے مجھے کہہ دیتے حضور, درہ ہی پکڑانا تھا میں پکڑا دیتا. فرمایا کیسے کہہ دیتا؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کروں گا. یہ نا میں کچھ عرصے سے محسوس کر رہا ہوں, ہمارا کچھ مزاج سا بنتا جا رہا ہے. وہ میری جناب وہ امریکہ والی پھپھو مہربان ہو گئی تو میرا کام بن گیا, اگر یو کے والا ماموں مہربانی کر دے تو میں بچ گیا. تھک گئے ہمارے بچے بیچارے سیاستدانوں کی پجاروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے. کیا ملا تم؟ رب و رسول کے پیچھے بھاگو. چھوڑو, مصلی پہ 2 رکعتوں کا صرف وقت گزرتا ہے, 2 آنسو وہ بھی پورے نہ بھی گریں تو خدا کی رحمت آگے بڑھ کے قبول کر لیتی. کہاں سے خیر ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ حضور کی عظمت ہے کردار. بس بات میری مکمل ہو گئی. ایک شاعر بیٹھے تھے کہیں, تو شاعر ناراض نہ ہو جائیں تو کبھی ان کی حالت بھی بڑی قابل رحم ہو جاتی ہے. تو وہ حالت ذرا پتلی تھی, کیفیت اور طرح کی تھی. تو ایک سیٹھ نواب آدمی گزرا, یہ نوٹوں میں سارا کچھ تول لیتے ہیں بیچارے, ان کو پتہ نہیں نہ ہوتا. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں خریدی جا سکتی. تو وہ دیکھا نا شاعر کو بیٹھے, تو 5 روپے پھینک گیا وہ سیٹھ آدمی. تو شاعر نے پیچھے سے آواز دی, اس نے کہا ادھر آ. وہ آیا تو اس نے اٹھا کے نا وہ 5 روپے واپس پکڑائے. کہا یہ کیوں پھینک گیا؟ کہنے لگا جناب آپ کی حالت بتاتی تھی کہ آپ ضرورت مند ہیں. شاعر نے بڑی کمال بات کی. وہ کہنے لگا ضرورت پڑے گی تو اللہ سے مانگ لوں گا. وہ آ رہے تھے نا ہارون رشید حج کر کے, تو نعرے شارے بڑے لگ رہے تھے. تو حضرت بہلول دنا قبرستان کے کنارے کھڑے بیٹھے ہنس رہے تھے. اللہ والوں کی بھی اپنی موج ہوتی ہے نا, اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی. وہ قبرستان کنارے کھڑے ہنس رہے تھے. تو ہارون رشید نے دور سے دیکھا تو اتر کے گئے, کہنے لگے بابا تو ہم پہ ہنستا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا کیوں ہنستا ہے؟ کہنے لگے یہ جو تیرے نعرے لگا رہے ہیں نا, تجھ سے پہلے کسی اور کے لگایا کرتے تھے. تو بڑا راضی ہو رہا ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں. دانش منداں دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا, اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا. تو کن کے نعروں پہ خوش ہو رہا ہے؟ تیرے بعد یہ کسی اور کے لگائیں گے. اللہ رسول سے جڑ جا. اب وہ بادشاہ تھا, اس نے وہی بات کرنی تھی جو امیر لوگ کرتے ہیں. کہنے لگا حضور آپ پر قرضہ ہے, کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ پھر ہنس پڑے. کہنے لگا آپ کیوں ہنسے ہیں؟ فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ رب ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے. یا اپنا کام کر. وہ شاعر کو جب اس نے 5 روپے تھمائے, واپس بلا کے اس نے پیسے اس کو دیے اور کہنے لگا مانگنے ہوں گے تو اللہ رسول سے مانگوں گا. اور پھر کہنے لگا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں. یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو, یا لے جا میں تو رب رسول کا ماننے والا ہوں. تو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, پھر دہراتا ہوں. ایک تو حضور کی شانیں, حسن و جمال, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی صورت, حضور کی نعت, نبی پاک, اس سے دل آپ کا ٹھنڈا رہے گا. اور دوسرا زندگی میں کردار کی بلندی لائیں, سچ بولیں, تھوڑا کھائیں. تھوڑا کھانا جو گھر میں پکتا تھا نا کبھی, اس میں بڑی برکت ہوتی تھی. اور میرے بھائی مہنگے ہوٹلوں پہ تو روٹی کھا کے بعد میں دوائی بھی کھانی پڑتی ہے.
جو گھر میں کھانا پکتا تھا نا، جس میں اماں سویرے اٹھ کے پھر تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اور بنا لیتی تھی، وہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، اس میں بڑی بات ہوتی تھی، اس میں بڑی برکت۔ اسی پہ آ جاؤ، وہ صحت مند بھی ہے اور نفع بخش بھی ہے۔ اور دوسری بات، ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، کشکول طلب کو توڑ کے رکھ دیں۔ اس امت کو تو جینا آتا ہے، حضور کائنات کے